دونوں طرف سے پرو اینڈ کانٹرا آرگومنٹس بھی آئے ہیں، تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، لیکن کچھ جو ہے حقائق بھی سامنے آئے ہیں۔ میں چاہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ جو ایجنڈا ہے اسی کے مطابق میں بات کروں۔ ہاں، کچھ پوائنٹس جو ہمارے محترم دوستوں نے اپوزیشن سے ریز کیے ہیں، پرویز رشید بھائی نے بات کی ہے، انہوں نے اس کو ریز کیا ہے، کچھ گفتگو میڈم صاحبہ نے کی ہیں، سینیٹر صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ رضا صاحب نے بھی کچھ ایشوز ریز کیے ہیں، لیکن آئی وڈ بی ویری بریف۔ جی، دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے۔ جب ہم بات کریں تو پھر بات سنیں۔ میرے محترم دوست جن سے میں نے یہاں پہ سیکھا ہے، بات کر کے چلے گئے، اس طرف بھی یہی نماز پڑھ رہے ہیں، جب سپیچ ہو جائے اس سے پہلے بھی چلے گئے، نماز ہم نے بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو ایجنڈا آئٹم ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے ایک ایشو کو ٹچ کر کے پھر فوکس کیا بنڈل آئلینڈ پہ، لیکن میرا یہاں پہ آپ ایک نقطہ یہ اعتراض اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ یہ جو پہلا ان کا پوائنٹ ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے، لیگلی اٹ از انکریکٹ۔ ظاہر ہے جو ہمارا سٹاف ہے سینٹ سیکریٹریٹ کا، انہوں نے تو اس کو پٹ کرنا ہے کیونکہ ان کی طرف سے آیا ہے، لیکن میرا اپوزیشن سے یہ گلہ بنتا ہے کہ آپ کی یہ بات لیگلی کریکٹ ہی نہیں ہے۔ آئین پاکستان کی بڑی بات ہوئی، کل سے ہو رہی، میں بھی اس کا اتنا سا طالب علم ہوں۔ اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ یہ کہتے ہیں جناب چیئرمین صاحب with your allowance, this house may discuss the alarming propensity of the federal government to usurp and subvert. میرا تو ذہن آرٹیکل 6 کی طرف چلا گیا کہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کوئی خدا نخواستہ وہ کر دیا جو آپ نے ماضی میں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی حکومت 18 مہینوں بعد چلی گئی، کہیں اس کے ڈانڈے جانے کے کہیں رائیونٹ کی طرف تو نہیں جاتے، 18 مہینوں میں چلے گی، ایون ڈیٹ 5 سال کا تھا، آپس میں آپ ملے ہوئے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپس میں آپ کی اب آپ رل مل گئے ہیں، اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نے، میں نے، ہماری کیبنٹ نے اور جناب صدر مملکت صاحب نے کوئی وہ خدا نخواستہ کام تو نہیں کر دیا۔ یوسرپ اینڈ سبورٹ پارلیمنٹری اینڈ پروونشل رائٹس guaranteed in the constitution by attempting to rule the country by ordinances, especially the current case of attempted illegal land grab of Sindh and Balochistan's islands as well as resources. پہلی بات تو جناب چیئرمین صاحب یہ ہے، usurp and subvert تو یہ ہوتا ہے جو ہمارے آئین کے ڈرافٹرز اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی۔ 2008 میں جب آپ کی حکومت بنی اور بڑے پیار سے آپ لوگوں نے اسی ڈکٹیٹر سے اوتھ لیا، سامنے کالی پٹی باندھ کے کام نہیں بنتا جناب چیئرمین صاحب، یا آپ اوتھ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ تو جناب والا جب آپ نے اسی مشرف صاحب سے جس پہ تبرہ کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، لیکن ریڈ کارپٹ بھی پھر آپ نے ہی دیا، جس کے بارے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا یہ ایک ریٹن یا ان کی ایک نون جو ہے ایک بات سب کو پتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مشرف اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو مشرف صاحب کو ہم نے تو نہیں، جناب ربانی صاحب آپ کی زبان سے ریڈ کارپٹ دیا تھا، ہم تو اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں۔ صاحب somebody is talking about the federal government being usurping and subverting parliamentary and provincial rights. تو 2008-9 میں جب پنجاب پہ گورنر راج لگا جناب چیئرمین صاحب، تو میرا لیڈر عمران خان صاحب اس وقت سپریم کورٹ کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سوری سر، آپ سے کھانسی کے لیے اور ان سے الفاظ تھوڑے سخت ہیں اس کے لیے کہ آپ نے محترمہ کا وعدہ ایفا نہ کیا، اور دوسری طرف دیکھیے شومئی قسمت کہ نواز شریف صاحب محترم جب ان کی حکومت بن گئی پنجاب میں تو وہ بھی بھول گئے کہ کوئی چیف جسٹس تھا، کسی چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑا گیا تھا، کوئی سپریم کورٹ کو انہوں نے آزاد کرنی ورنی تھی، سارا کچھ بھول گئے۔ جب گورنر راج لگا تو اچانک جاگ گئے اور پھر رائیونٹ سے پرویز بھائی اور یہ سارے نکلے سپریم کورٹ کو آزاد کرنے۔ جب تک گورنر راج نہیں لگا تھا
تب تک آپ کس راج کے انتظار میں تھے؟ تو آپ تب نکلے جب آپ کی پنجاب کی حکومت گئی تو آپ کو سپریم کورٹ یاد آیا، اور پیپلز پارٹی کو محترمہ شہید کا وعدہ تب یاد آیا کہ جب نواز شریف صاحب نکلے، اور وہ ادھر نکلے تھے، عمران خان صاحب ادھر ہی تھے، اسلام آباد میں ہی تھے کیونکہ وہ عملی آدمی ہے، تو ادھر ہی تھے جدھر انہوں نے لانچ کرنی تھی موومنٹ۔ تو جب ان کی اپنی حکومت کو خطرہ ہوا، جب گجرانوالے تک پہنچے لوگ، تو پھر ان کو یاد آیا کہ سپریم کورٹ آزاد کرنی تھی، پھر نوٹیفیکیشنز بھی آگے، سب کچھ ہو گیا، تو somebody is talking about usurpation of the provincial rights۔ تو آپ ذرا وہ اسی دن 2-3 دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج دوبارہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اتنی بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، لیکن ہمارا نصیب ہمیشہ خالی کرسیوں سے سپیچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ ادھار نہیں رکھتے، لگی لپٹی نہیں رکھتے، قرض یہ چکاتے ہیں اپنا۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا، یہ بیسیکلی اپنا قرض چکایا تھا۔ یہاں آج عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ آپ نے صوبوں کے حقوق غصب کے سب ورڈ کر دیا، آپ نے جناب یوسرپ کر دیا، یہ تو آرٹیکل 6 کے الفاظ ہیں۔ تو صرف 2008-9 کی بات نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب، وہ کون تھا جس نے سندھ کی ایک الیکٹڈ حکومت، جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی، حیات تھی، سندھ میں ان کی جماعت کی حکومت تھی، کوئی شخص تھا، کوئی وزیر اعظم تھا جس نے اپنے ایک شخص کو ایڈوائزر بنایا، غوث علی شاہ صاحب نام تھا شاید، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز فار سندھ ود دی ایڈیشنل پاورز آف چیف منسٹر آف سندھ۔ سندھ میں چیف منسٹر بیٹھا ہے پیپلز پارٹی کا، اور ہمارے یار لوگ یہاں سے اپنا ایڈوائزر لگا کے اس کو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے رائٹس دے رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ اس کو کہتے ہیں سبورژن اور یوسرپیشن۔ ہاں، اگر آرڈیننس پہ عمل کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یوسرپیشن اور سبورژن ہے، تو وہ تو پھر یہ آرٹیکل 89 آپ مٹا دیتے، رضا صاحب بیٹھے، آرٹیکل 89 کو آپ نکال دیتے کانسٹیٹیوشن سے، آپ ہی نے 18ویں ترمیم بنائی، آپ کہتے ہیں ہم بڑے کوئی ڈرافٹرز ہیں اس کے، تو یہ کر دیتے آپ آرٹیکل 89۔ اگر آرڈیننس کرنا، آرڈیننس جاری کرنا، if promulgation of ordinance is usurpation and subversion of constitution as per your claim in this motion which you have moved, under which this august house, the upper house of Pakistan, has been requisitioned, if you think that promulgation of ordinance is basically subversion of the constitution, then I think you should try, and you should have tried to remove article 89 from the constitution. And if it is really that, تو یہ جو گناہ آپ بے لذت آپ ہم پہ لگا رہے ہیں، ہم نے تو کچھ 35-40 بار کیا ہوگا اپنے 2.5 سال میں، آپ تو 151 بار کر چکے ہیں میرے بھائی۔ 2008 سے 2018 تک جب آپ مل کے رل مل کے کھیل رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے یہاں پہ لوور ہاؤس میں جب ہم انہی عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجھے آج بھی وہ بڑی تقاریر یاد ہیں۔ ایک طرف چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، اعتزاز صاحب، ویری لرنڈ مین، بڑا نام، کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور وہ مشہور زمانہ تقریر کی۔ ادھر سے جناب چودھری نثار صاحب کھڑے ہو گئے، انٹیریئر منسٹر آف دا ٹائم، کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے کرپشن کی، دوسرا کہہ رہا ہے تم نے کرپشن کی، اور اس کے بعد جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں مولانا صاحب کے الفاظ میں 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا صاحب کی دعا کے ساتھ سب خاموش ہو گئے۔ جناب چیئرمین صاحب، میرا صدر مملکت جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، مجھے خوشی ہے ایک ایسے آدمی کو عمران خان صاحب نے اور ہم سب نے پروپوز کیا، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ ایک لرنڈ آدمی، سیلف میڈ آدمی، ایک ڈاکٹر، ایک ایجوکیٹڈ آدمی، ایک سیٹ جیتنے کے بعد، قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے بعد، جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا، وہ آج صدر مملکت بیٹھا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ مت بھولیں کہ وہ سندھ کا ہی ہے، مت بھولیں کہ وہ کراچی سے ہے، اور مت بھولیں کہ وہ اس کمیونٹی کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہے جس نے ہم سب سے زیادہ قربانی دی پاکستان کے لیے۔ وہ سندھیوں کا بھی ترجمان ہے، وہ مہاجر جو ہے اردو سپیکنگ ان کا بھی ترجمان ہے، وہ پورے پاکستان کا ترجمان ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس سندھ کا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو انٹرنل سندھ کی جماعت ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج پراپر سینسس ہو جائے اور اگلا الیکشن انشاءاللہ دیکھ لیں گے، سندھ کے انشاءاللہ سیم ہاؤس میں ایک عمران خان کا سپاہی ادھر بیٹھا ہوگا۔ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے پورا، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟
پچھلی بھی اسمبلی میں ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا ہمارا تھا, اس بار بھی ہمارا ہے. انٹیریئر سندھ میں آپ سے ہمارا مقابلہ ہے, سندھ میں کراچی میں کسی اور جماعت سے جو پاکستان کا معاشی ہب ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں, جو پاکستان کا معاشی انجن ہے, جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, ادھر سے آپ کا مینڈیٹ دیکھ لیں, ادھر سے ہمارا مینڈیٹ دیکھ لیں. آپ تو وہ سیٹ بھی ہار گئے اپنے کارناموں کی وجہ سے, جو بے نظیر شہید کی تاریخی سیٹ ہوا کرتی تھی, آپ تو وہ سیٹیں بھی ہار گئے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے رائٹس یوزرو کریں ان کو, جن کے پاس آپ سے زیادہ کمپوزٹ مینڈیٹ ہے پورے پاکستان سے. کراچی کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے, انٹیریئر سندھ کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اپنے لاڑکانے میں جلسہ رکھیں, آپ بھی کریں, مہینے بعد عمران خان آئے گا, دیکھیں گے کس کا بندہ زیادہ نکلتا ہے. ود یور الاؤنس, آرٹیکل 89 کا صرف تھوڑا سا پورشن تاکہ ان کی یاد دہانی ہو جائے. دا پریزیڈنٹ may accept when the Senate or National Assembly is in session if satisfied there circumstances exist which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. تو allowed by the Constitution of Pakistan, ہم وہی کر رہے ہیں جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں. ہم نے آپ کے مقابلے میں پر ایئر کم از کم 25 سے 20 آرڈیننسز کم نکالے ہیں. آگے بات کرتے ہیں جناب چیئرمین صاحب. افسوس ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں, پڑھ کے سیکھتے بھی نہیں ہیں. پرویز بھائی نے بات کی, پرویز رشید صاحب نے, کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں. آپ کتابیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, ہم تو اتنا نہیں پڑھتے. اللہ ہمیں توفیق دے, آپ جتنا پڑھ لیں, لیکن جتنا بھی پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے وقت کے امام کو پہچان گئے ہیں کہ وقت کا لیڈر کون ہے. اس لیے ہم نے اپنی جوانیاں جو ہیں کسی کرپٹ لیڈرشپ کے پیچھے, میں نے, مراد سعید صاحب نے, شہریار آفریدی صاحب نے, یا ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب نے, یا ولید اقبال صاحب نے ضائع نہیں کی. اگر پاکستان کا مفکر کا پوتا نواسے نے انتخاب اس جماعت کا کیا تو کوئی وجہ ہوگی. آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی آئین کی سبورشن کی ہے. آپ کو کل ہمارے لا منسٹر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن دی 1974 کی, ان کو پوری ویسے میں سمجھتا ہوں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے پڑھانا چاہیے تھا, کہ وہ کام جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ نیک کام آج سے بہت پہلے, جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, سن 74 میں کر چکے جناب چیئرمین صاحب. آپ کی اجازت سے ایک صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ ان کے بانی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنڈل آئلینڈز کے بارے میں, پورٹ قاسم کے بارے میں, اور ان تمام ایریاز کے بارے میں کون سا ایسا کون سی نوٹیفیکیشن نکالی تھی. کتابیں پڑھتے ہیں تو تھوڑا اپنی لیڈرشپ کے فیصلوں سے بھی اپنے آپ کو جانکاری لے لیں. یہ جناب ہے 31 May کراچی 1974. The federal government is pleased to transfer the Port Qasim authority, all the federal government land within 50 yards of the high water mark falling within the jurisdiction of the limits of Port Muhammad bin Qasim as declared under federal government notification number SRO 44 KEO 73 of 9th October 1973 for the purpose of improvement, maintenance and good government of Port Muhammad bin Qasim and as it approaches, جس میں اشارہ آتا ہے, subject to any rights of private property therein. کام آپ کے لیڈر نے کیا. اب آگے چلتے ہیں. ہم نے کوئی کام آپ کی مرضی سے بغیر نہیں کیا. یہ سینٹ ایوان بالا میں کھڑا ہوں, اپنی حکومت کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس میں سندھ کے عوام کی کوئی خدا نخواستہ رائٹس یوزرپ ہوں گے, یا آپ کو جو لیگل رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اس کو خدا نخواستہ ہم سپورٹ کریں گے. جو ہوا آپ کی مرضی سے ہوا. جناب چیئرمین صاحب. جی علی محمد خان صاحب. میں اپنے ان دوستوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں, 2020 ابھی کل ہی کی بات ہے جی, 6 جولائی تھی جی. 6 جولائی کو سیکٹری کیبنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ میں لیٹر آتا ہے سندھ گورنمنٹ سے جی. جناب چیئرمین صاحب وہ نہیں آئیں گے, اب میں ہی بولوں گا, یہ صدا بصحرا ہوگا. ہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہتے ہیں. لیٹر آیا سندھ گورنمنٹ سے ہمارے پاس, جو کیبنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں, جو جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب
مراد علی شاہ صاحب کی کابینہ کو وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں نے کہا مراد خان مراد بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ, باقی تسلی یہ کرائیں گے. اعجاز حسین بلوچ سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ. یہ تھوڑا سا میں صرف 20 سیکنڈ اس پہ لوں گا, بڑا اس سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ٹو دا سیکٹری کیبنٹ ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد, چینج آف یوز آف لینڈ ان دا لمٹس آف پورٹ قاسم اتھارٹی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بین ڈائریکٹڈ, کس نے کہا؟ کابینہ نے. اس کو کون ہیڈ کرتا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب. کس جماعت کے ہیں؟ پیپلز پارٹی. جس کے چیئرمین کون ہیں پرچی پہ؟ بلال بھٹو زرداری صاحب. I've been directed to invite your kind attention to your demi-official letter number, پورا پڑھوں گا جی, آج تسلی کرائیں گے ان کی, DO4/1/2019/RA/11/NPH and DA dated 2 July 2020, addressed to the Chief Secretary, Government of Sindh regarding development construction project at Bandal Islands. In pursuance of the said request made by the federal government, یہ سنیں جناب چیئرمین صاحب, اور ان کو آپ بلا کے پوچھیں کہ کیا یہ لیٹر ان کا نہیں ہے. The provincial cabinet had decided to make the said island available to the federal government as per law for the purpose mentioned in the letter under reply in public interest on such terms and conditions as may be agreed upon. However, any development or construction activity on the said island by the federal government shall also protect and promote the legitimate interest of local fishermen and population. مفہوم جناب چیئرمین صاحب, پاکستانی عوام کے لیے جو کوئی انگریزی اگر نہ سمجھتا ہو, کہ سندھ حکومت کے کابینہ کے طرف سے لیٹر لکھا جاتا ہے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہم ایگری کرتے ہیں کہ آپ اس کا انتظامی کنٹرول سنبھالیں تاکہ یہ بہتر طریقے سے چل سکے. ہم اس پہ آپ کے ساتھ ایگری ہیں. ہاں, اس کے موڈیلٹیز ڈسکس ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اب جیسے ہی جناب چیئرمین صاحب یہ لیٹر آتا ہے تو یہاں پہ تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں. جو یہ بات سندھ حکومت کرتی ہے کہ ہم نے یہ لیٹر واپس لیا, تو وہ آرڈیننس آنے کے بعد واپس لیا کیونکہ بلاول صاحب کو برا لگا, ان کی طبیعت پہ گراں گزرا. چونکہ یہاں پہ جمہوریت نہیں, یہاں پہ جمہوری آمریت ہے, تو کابینہ کس بلا کا نام ہے, وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے, انگلی کے اشارے سے اور آنکھ کے ابرو سے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں پرچیوں پہ چیئرمین بنتے ہیں, ہمیں جمہوریت کی سبق سکھائی جاتی ہے. وہ آدمی جو 22 سال ان گلیوں میں رولا ہے, جو 22 سال ان لوگوں کے پیچھے گیا ہے جو خود تیار نہیں تھے, ان کے بچوں کے آئی ڈی کارڈیں نہیں تھی, 18-20 سال جدوجہد کے بعد وہ بچے جوان ہو کے اس امام وقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ کیا. ہمیں جمہوریت کی سبق سکھانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کابینہ کے فیصلے کے بعد صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا تو کیا برا کیا. لیکن چونکہ اس وقت کیس عدالت میں ہے تو مزید اس پہ میں کیا گفتگو کروں. جب آپ اپنے لیڈر کے خط کو, نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتے, جب آپ اپنی کابینہ کے لیٹر کو نہیں مانتے, تو آپ مجھ ناچیز کی بات کیا مانیں گے. اور وہ صدر مملکت جس کے خلاف آپ نے ووٹ کیا, وہ صدر مملکت جس کے خلاف جب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس جو ہے میرے خیال میں انہوں نے آب زمزم سے نہلا دیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ بڑا لیگل تھا, اس وقت یہ بڑا لیجیٹیمیٹ تھا, کیونکہ ان کو صدر کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جیسے ہی مولانا صاحب الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد سب دھاندلی ہے. باقی پرویز صاحب نے ایک اور بات کی, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. تفصیلی جواب کے لیے تو مراد سعید صاحب جواب دیں گے, لیکن انہوں نے بات کی مومن ڈیم کی. ملک کا وزیر اعظم, ملک کا صدر مائی باپ ہوتا ہے جی, وہ رسپانسبل ہوتا ہے, وہ کریڈٹس نہیں لیتا. مومن ڈیم ہم نے کب کہا کہ عمران خان صاحب نے شروع کیا, ہم نے کب کہا کہ ہمارا برین چائلڈ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ چیز 10-15 سال سے رول رہی تھی, آپ نے بڑا احسان کیا, آپ نے زمین لے لی, تو کس نے آپ کو روکا تھا کام شروع کرنے سے؟ اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر کلیم کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم تھے, تو میرے صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے کوئی ایک ہسپتال تو بتا دیں, کوئی ایک یونیورسٹی تو بتا دیں. جب میرے چارسدہ میں, جہاں سے ان کے ایک اور ساتھی اسفندیار ولی خان صاحب کی جماعت ہے, وہاں ان کا وہ رہتے وہاں پہ, جب باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا, آج بڑے گلے کرتے تھے عمران خان صاحب سے, وہ تو مرد بحران تھا, وہ چلا گیا, مسئلہ حل کر دیا جس طرح حل کرنا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ, میاں نواز شریف صاحب آپ, آصف علی زرداری صاحب آپ, اور ساتھ میں اسفندیار ولی صاحب